السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی جناب علی، آخر وہ دن آ گیا ہے جہاں پہ آج دو بڑے اہم فیصلے سنائے جائیں گے۔ ایک جناب فیصلہ سنایا جائے گا مخصوص نشستوں والا، اور ایک فیصلہ سنایا جائے گا یہ اپنا جو خاور مانے کا ہے گندا کیس عدت میں مدت والا، جس میں 2 دفعہ نکاح پڑھایا ہے۔ وہ بھی آج ٹی وی پہ دکھا رہے تھے بھائی، ایک دفعہ نکاح اگر تسی پڑھایا ہے تو پھر دوسری دفعہ کیوں پڑھایا ہے؟ کیوں پڑھایا ہے؟ کوئی دال میں کالا تھا تو پڑھایا ہے نا۔ اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے، این جی پڑھایا ہے جی، مذاق ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو کبھی اپنے نکاح مذاق میں 2 دفعہ نہیں پڑھائے۔ کبھی کسی نے مذاق میں پڑھائے ہیں تو بتائیں جی 2 دفعہ نکاح۔ تو یہ بڑی خبریں ہیں۔ اور سر جی آ گیا نا، جو میں نے آپ کو آج والی ویڈیو میں صبح بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی وقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے۔ تو زرداری صاحب نے کیا بیان دیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا ہے جی کہ ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور حکومت گرانا بھی جانتے ہیں۔ ہاں جی، ہن کوئی شک والی گل رہی ہے؟ سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر جو ہی نون لیگ کی حکومت گرے گی نا، تو زرداری صاحب کا جو ہے نا وہ کہندا ہے جی ابا مرے یا اما مرے اسی چول کھانے ہی کھانے نے۔ یہ گڑ چ رمبا سمجھتے ہو نا، ہر پاسوں یا پانچوں گھی میں اور سار کڑھائی میں، یہ والا زرداری صاحب کا ہے معقولہ۔ اور ادھر جو ہی نون لیگ کی حکومت اگر گرتی ہے الیکشن ٹرائیبیونل کی وجہ سے، جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2-3 مہینے میں یہ ساری کارروائی ہو سکتی ہے، تو ادھر جناب علی یہ زرداری صاحب نے فوراً ہی کہنا ہے کہ السلام علیکم جی، ساڑھے بغیر تہاڈی حکومت نہیں چل سکتی۔ مرکز کی حکومت کیونکہ اتحاد سے چلتی ہے نا، جیسے نون لیگ کی پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی، اس طریقے سے وہاں بھی نہیں چل سکتی۔ تو یہ دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، پہلے دن سے ہی کھیل رہے ہیں۔ زرداری نے سر جی پہلا پیغام ہی ندیم افضل چند کے ذریعے عمران خان کو بھیجا کہ آؤ حکومت بناتے ہیں، چھڈو نون لیگ نو۔ تو وہ تو عمران خان نے کہا ہے کہ نہیں، بقول اس کے کہ عمران خان نے کہا نہیں جی نہیں، اسی تے جناب اسی اپوزیشن جی رہیں گے، اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو یہ ساری گیمیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صبح کا تو فیصلہ ہے، وہ زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی 6-7 کا، یہ جو آج کا فیصلہ ہے نا، یہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6-7 کا آئے گا، 7 حکمران اتحاد کو سیٹیں والے اور 6 جو ہے وہ اس کا آئے گا۔ آپ بھی گیس اس میں لگا رہے ہیں، میں سب کے گیس نوٹ کر رہا ہوں جی، کس کس نے یہ لگانے ہیں گیس، ٹھیک ہے۔ دوسرا عدت میں مدت والا کیس، وہ بھی لوور کورٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ لوور کورٹ والے تو سر جی وہ صحیح فیصلے کر رہے ہیں، سب لوگ نوٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے یہ اپنے امرانڈوز ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں نا، انہوں نے امرانڈوز ہونے کا ثبوت بھی تو دینا ہے نا سر جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب علی زرداری صاحب کا جو بیان میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کی تفصیل یہی ہے کہ زرداری صاحب کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ تنقید بھی کی ہے اس نے کہ جی آپ حکومت صحیح نہیں چلا رہے، ٹھیک ہے، یہ زرداری صاحب نے بولا ہے کہ آپ حکومت صحیح نہیں چلا رہے۔ تو یہ اس موقع پہ اس بیان کی کوئی تک نہیں بنتی، ٹھیک ہے، لیکن مریم کے چچا نے کوئی جوابی بیان نہ دینا ہے، نہ دیا ہے، نہ وہ دے سکتا ہے کہ جناب علی ایسی کوئی گل نہیں۔ اس نے سارے پہلے گورنر وغیرہ آدھے اس کو دے دیے، آئینی عہدے دے دیے، سارا کچھ۔ ابھی بھی وہ منت ترلے کر رہا ہے، شہباز شریف کا یہی آتا ہے کہ جی تسی حکومت حصہ لو، ٹھیک، یہ صورتحال ہے۔ اور زراعت کے ٹیکس وغیرہ کا بھی زرداری صاحب نے انڈائریکٹ جو ہے وہ تنقید کی ہے کہ اب زراعت کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے، یہ بھی زرداری صاحب نے تنقید کی ہے، کوئی اچھائی تو بیان نہیں نہ کی اس میں، ٹھیک ہے۔ باقی جناب ایک وہ ٹیکنیکل چیز بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جہانگیری صاحب کو جناب وہ کر دیا ہے، ٹرائل کرنے سے روک دیا ہے،
وہ جو اسلام آباد کے 3 MNAs کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ وہ والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سر جی صورتحال یہ ہے کہ ہاں جی یہ بتایا ہے، اور صورتحال میں بتا رہا تھا تو وہ شیر افضل مروت کی جی وہ بند ہو گئی ہے، رکنیت ختم، کینسل کر دی ہے، عمران خان نے معطل کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ان کے تو اندر حصے بکھرے ہوئے پڑے ہیں نا، ان کے تو حصے بکھرے پارٹی کے ہر جگہ پہ ہوئے پڑے ہیں، ان کا تو کوئی اب ان کو سنبھالنے والا بھی نہیں ہے کہ دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ٹھیک ہے، وہ تو ان کا یہ حال ہے۔ تو باقی جناب علی یہ سیرے ویرے آپ کو ہم سب کرا رہے ہیں، یہ فری سائیکل ہے، ادھر جناب اس میں ڈالو 1 پاؤنڈ ڈالو اور جدھر مرضی لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ سائیکل آپ نے دیکھے، یہ والے یہ فری سائیکل ہے، یہ ایسے جناب یہ چلتے ہیں، اس میں ادھر وہ کارڈ ڈالو اور اس کو لے جاؤ جتھے مرضی تسی لے کے تو جتھے مرضی کھلار دو، آگے جگہ بنی ہوتی ہیں وہاں وہ کھڑے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ لندن UK کی ساری ایسے ماحول ہے، اب میں اوپر سڑک زمین پہ ہی کھڑا ہوں، یہ دیکھیں، لیکن ادھر نیچے پورا وہ کتنا نیچے ہے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری زمین ایسے لیول میں نہیں ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز میں ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز میں ہے، ٹھیک۔ اور جو آج تھوڑی بہت سیر کی ہے وہ بھی ساتھ دیکھیں، اور دیکھیں آج آپ کے گیس کیا بنتے ہیں اور کس طریقے کا جناب رزلٹ آتا ہے، یہ آپ دیکھیں اور ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں جو آپ تک ہم نے پہنچائی ہیں۔ بہرحال انہوں نے بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے اچھا نہیں کیا، غریب لوگ بھی تنگ ہیں اور امیر بھی تنگ ہیں، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ لو جی السلام علیکم، لو جی ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی جناب علی جو تحریک انصاف لائر فورم ہے ان کا ایک اجلاس تھا ادھر جو ہمارا سپریم کورٹ کا ہوٹل ہے لیجنڈ، وہاں پہ انہوں نے پورے پاکستان سے وکلاء کو وہاں اکٹھا کیا تھا اور اجلاس بلایا تھا کہ آئیں جی ہم ادھر فنکشن کرتے ہیں۔ تو فنکشن کے اختتام پہ انہوں نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا ہے، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ جلوس سپریم کورٹ کی طرف جا رہا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی شرم والی بات ہے کہ اس میں نعرے لگ رہے ہیں کہ قاضی تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے اور گو قاضی گو، اور وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے سے بھی وہ گزرے ہیں تو انہوں نے شہباز شریف کے خلاف بھی نعرے لگائے ہیں، اور اس طریقے سے یہ اس میں سارے بڑے چھوٹے بڑے سارے سینئر وکیل موجود ہیں۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کون سی چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اتنا بڑا جلوس وہاں پہ لے کے چلے گئے ہیں، اب سپریم کورٹ پہ کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، قاضی صاحب کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ جب وہ اتنے اب ان کی کدھر گئی جناب کا توہین عدالت والی باتیں نکالے، ادھر ہائی کورٹ بھی نوٹس لے اور سپریم کورٹ بھی نوٹس لے، اور یہ جو نعرے لگا رہے ہیں گندے نعرے لگا رہے ہیں کہ عمران کو رہا کرو، اور سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ پہلے زندگی میں کبھی آپ نے ایسا سنا ہے؟ ہمیشہ یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، نیلا گنبد میں، مال روڈ پہ اور آپ پارا میں، یہاں تو یہ جلسے جلوس آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ شارع دستور کے اوپر ویسے بھی وہ دفعہ 144 لگا ہوتا ہے، تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ جناب ان کو روکے۔ یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، اور ابھی اس وقت یہ سارا کچھ چل رہا ہے کہ جناب انہوں نے بہت بڑا جلوس لے کے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن بظاہر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کی بھی توہین ہے، اور کل جو فیصلہ آنے والا ہے یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہے کہ جناب یہ قاضی صاحب اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو ہم کچھ بھی کارروائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نئی چیز رقم کر دی ہے جی کہ عدالت میں بحث کرنے کی بجائے
آپ جلسوں پہ اور سڑکوں پہ نکل آئیں سپریم کورٹ کے خلاف. سپریم کورٹ کے تو فیصلے کے اوپر آپ کومنٹس کرتے ہیں نا, وہ بھی آپ غلط کر دیں تو کنٹیمپٹ ہو جاتی ہے. تو ان کو کیا کنٹیمپٹ جاری ہوگی؟ جیسے کل پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل عدالت نے کیا ہے اور وہاں پہ کنٹیمپٹ جو ہے نا ان کو جاری کر دی ہے, پیمرا کو کر دی ہے, میڈیا کو کر دی ہے. تو کیا اب ان وکلاء کو جاری ہوگی کنٹیمپٹ جو یہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دوسری خبریں بھی ساتھ دیکھیں.